اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکریٹرک اور سیکشو کوچ ہوں۔ میرے ناظرین کمنٹس کر رہے تھے کہ میں وینس لیکیج پر ایک ویڈیو بناؤں، تو یہ میں بہت ان کے اصرار پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وینس لیکیج بہت کامن مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے، بہت ہاریبل مسئلہ ہے۔ تو اور میں اس ٹاپک کو تھوڑا سا بلا وجہ اوائڈ کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ذرا ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن میں نے آج ہمت کر کے کہا کہ تمام لوگوں کو اس کی وجوہات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو پریونٹ کر سکیں، اور پھر جو ہمارے پاس میڈیکل سائنس نے ابھی تک اس کا ٹریٹمنٹ ہمیں دیا ہے اس کے متعلق انفارمیشن بھی دوں، تو ان کا یہ گلہ بھی آخر کار اتر ہی جائے۔ تو جناب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ وینس لیکیج کیا چیز ہے۔ وینس لیکیج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں میکانزم سمجھنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جو بوٹی ہے وہ کس طرح ایک لمبی سی ہڈی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر ایک ٹیشو ہوتا ہے جس کا نام ہے کارپس کالوزم، جو کہ اسپنج کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں فریش بلڈ جاتا ہے، اور اسپنج کے اندر جیسے باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، ادھر بھی باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ باریک باریک سوراخ جنہیں لیکونز بھی کہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ وہ جو سائنوسائڈز یا لیکونز ہوتے ہیں اس کے اندر بلڈ بھر جاتا ہے۔ جب بھر جاتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، جیسے اسپنج ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے عام طور پہ روٹین تو یہی ہے کہ یہاں سے بلڈ جائے گا تو سائنوسائڈ میں سے ہوتا ہوا وہ باہر نکل جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے اصل میں کہ وہاں سے جو وینز جہاں کی بلڈ لے کے واپس خون کی طرف دل کی طرف جاتی ہیں، وہ جو وینز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب قدرت ہے کہ وہ بند ہو جاتی ہیں۔ جو فریش بلڈ لے جانے والی آرٹریز ہیں وہ کھلتی ہیں، بلڈ کا فلو بڑھ جاتا ہے، اور جو وینز جو کہ ڈرین کرتی ہیں بلڈ کو اوے فرام دا پینس وہ بند ہو جاتی ہے، ویزو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پچھلا بلڈ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بھرتا جاتا ہے، اور نفس جو ہے اس کا جو اریکشن ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ پھولتا جاتا ہے، پھر فائنلی وہ ایک سخت قسم کی راڈ بن جاتا ہے، جس کی اپنے ایک زمانے میں یونانی جو تھے وہ پوجا بھی کرتے تھے، اور آج بھی کئی جگہ پہ پتہ نفس کے بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، اور کبھی آپ ان میلوں میں دیکھیں ان کی فوٹوگرافس، تو اس میں جو نفس جو ہوگا جو دکھایا ہوگا وہ ہمیشہ کھڑا ہوگا، کبھی چھوٹے نفس کو نہیں آپ دکھائیں گے، اور اس طرح نفس جس کی پوجا کی جاتی تھی وہ بھی کھڑا ہی تھا۔ تو اس کا مطلب نفس کا مطلب یہ ہے جو کھڑا ہو وہی نفس ہے، جو بیٹھا ہے وہ ٹوٹی ہے بس۔ اچھا، تو اب ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ویزو کنسٹرکشن جو ہے یہ کیسی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب ہی نظام ہے کہ جب وہ وینز ایک خاص لیئر جسے ہم چھچھرا جیسا سخت ہوتا ہے ہمارے کارپس کو نظم کے ارد گرد، اس کا نام ہے ٹیونیکا ایلبوجینیا۔ ٹیونیکا ایلبوجینیا جو ہے اس کی فردر دو لیئرز ہوتی ہیں۔ ایک کے فائبر جو ہیں اگر ایسے ہیں تو نچلی فائبر کے فائبر کے ایسے ہیں، یعنی پرپینڈیکولر ہوتے ہیں، مطلب یہ ایسے ہیں تو دوسرے ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وینز ان دونوں کے بیچ میں سے گزرتی ہیں، دونوں لیئرز کے بیچ میں، تو جب ان کے اوپر پیچھے سے پریشر بنتا ہے تو یہ ان کو کہتے ہیں مشری وینز، تو وہ ایک ویلو کا سسٹم بن جاتا ہے، اور جو ہی نفس جو ہے وہ پھولتا ہے تو وہ جو وینز جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں، سو ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، اور یہ نکلتا ہے
کہ پیچھے سے بلڈ کا پریشر بڑھتا جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ سٹینڈ ہوتا جاتا ہے۔ اب وینس لیکیج کیا ہے؟ جب ہم نے دیکھتے ہیں کہ وینس کسی وجہ سے وہ بلڈ کو روک نہیں پاتی، یعنی کہ جو ویلو سسٹم جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ کام نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، نفس سٹینڈ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر لیک کر جاتا ہے، ڈرین کر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے بغیر اس کو کھڑا کیے۔ تو وہ اس فنومینا کو ہم کہتے ہیں وینس لیکیج۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں اس میں کون سا ایناٹومیکل سٹرکچر ہے جو کہ انوالو ہے۔ یہ جو وینس لیکیج کا جو فنومینا ہے، اس میں اصل مجرم ہے کون؟ مجرم کون؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ مثلا عام طور پہ کہیں گے بھی جس کا نام بھی وینس لیکیج ہے تو اس میں جو مجرم کا نام تو ہم نے پہلے ہی دے دیا، یعنی کہ وینز ہیں جو کہ کنسٹرکٹ نہیں کی اور وہاں سے بلڈ نکل گیا باہر، اللہ خیر صلاح۔ تو اس میں اتنی لمبی چوڑی بات چیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹیونیکا ایلبوجینیا ہے اس کا بھی بڑا رول ہے۔ جب ٹیونیکا ایلبوجینیا کی جو لیئر ہے ایسے کر کے، اگر وہاں پر جو بنڈل ہے جو فائبرز کا وہ اچھا کمپیکٹ نہیں ہے اور وہ لوز ہو گیا ہے تو وینز کو دبا نہیں پائے گا۔ جب دبا نہیں پائے گا تو وینز میں سے بلڈ نکل جائے گا۔ تو ہم کہیں گے آپ کے بتاؤ بھائی، ہوں سناؤ کہ قصور کس کا ہوا، وینز کا ہوا یا ٹیونیکا ایلبوجینیا کا ہوا؟ تو یہ بات جو ہے نا بڑی سمجھنے والی ہے کہ جو وینس لیکیج کا جو فنومینا ہے اس میں وینز کے علاوہ ٹیونیکا ایلبوجینیا کی جو انوالومنٹ ہے یہ بڑی کلیئر کٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس جرم میں شریک ہوتا ہے، وہ شریک ملزم ہوتا ہے۔ کون؟ ٹیونیکا ایلبوجینیا۔ اچھا لیٹس سی کہ اس کے جو فیکٹرز جو کہ ابھی تک سائنسدانوں نے دیکھے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں کہ یہ کیوں ہو جاتا ہے، تو اس میں ہم رسک فیکٹرز کو ہی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسک فیکٹرز میں ایج ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ جو وینس لیکیج ہے اس میں جو وینس جو ایج ہے انوالو وہ عام طور پہ تھوڑی سی ینگر ہوتی ہے بنسبت کے جو دوسرا آرٹریوجینک جو ہوتا ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن اس کی نسبت وینس لیکیج میں ایج لوگوں کی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی پروسٹیٹ وغیرہ کی سرجری ہوتی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے اس کو ہوتے دیکھا ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی کوئی لوگوں میں پائرونی ڈیزیز پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں نفس ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس میں ایک گٹھلی سی بن جاتی ہے۔ گٹھلی جو ہے ویسلز کو ٹھیک طرح بند نہیں ہونے دیتی، وہ ہارڈ ہوتی ہے، ویسل جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہیں، وہ جو گٹھلی ہارڈ ہوتی ہے ویسلز کھلی رہ جاتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بلڈ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اس میں سے۔ تو یہ وجوہات بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ پھر کوئی چوٹ لگ سکتی ہے، پھر ریڈیشن جو ہے اگر پینس پہ ہو گئی ہے وہ بھی اس کو انجری کا باعث بنتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وینس لیکیج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑے کامن فیکٹرز نہیں ہیں ادر دین پروسٹیٹ کے علاوہ، باقی چیزیں کامن نہیں ہیں۔ اب کامن میں کیا ہے؟ کامن میں تقریباً سارے بہت موٹے موٹے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ روٹین کے، یعنی کہ پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز، یعنی کہ جو عام ہماری ویسلز کی ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں ایتھروسکلوسس وغیرہ ہو جاتا ہے، وہ جو فیکٹر ہوتے ہیں وہی انوالو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز میں ہم نے اس کو بہت فریکوینٹلی دیکھا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا کہ ڈائبٹیز کو ہم نے کیا وجہ ہے کہ اس میں ویسلز جو ہیں وہ پہلے ہی انوالو ہوتی ہیں اندر، اس میں پاور جو ہوتی ہے کنسٹرکشن کی اور دوسری وہ ختم ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی والز موٹی بھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا لیکن ڈائبٹیز کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ
ہم نے یہ جو لائک بلڈ پریشر ہے یہ ایک ریزن بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا، جو میرے حساب سے وہ ہوتا ہے کہ جب ٹیسٹوسٹرون کا لیول لو ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کنیکٹو ٹیشو اور سارا اسٹرکچر ہے نفس کا، یہ متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کی جو کہ نیوٹریشن اس کی ریپیئر نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں سے وہ جب فنکشن جو ہے ویسلز کا یا ٹیونک البوجینیا کا، دونوں میں سے کسی کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایمپل سپلائی ٹیسٹوسٹرون کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک ٹیسٹوسٹرون کی کمی جو ہے یہ ایک وجہ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ نروس ٹیشو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری نروس کی جو بیماریاں ہیں ان لوگوں میں ہائی ریشو پائی جاتی ہے وینس لیکیج کی۔ اس میں جو سب سے جو پرومیننٹ ہے نا وہ ہے جو کہ ڈائبٹیز میں دیکھی گئی ہے۔ ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ جو نروز ہوتی ہیں، خاص طور پہ آٹونومک نروس سسٹم، جو کہ سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے۔ پیراسمپتھیٹک میں نے بتایا تھا کہ یہ ویسلز کھول دیتا ہے۔ جب یہ نروس سسٹم وہاں پر ایک نیوروپیتھی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کام نہیں کر پاتا، اور یہ چیز تجربوں سے ثابت کر دی انہوں نے کہ وہاں پر پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، اور جب پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی اور اس کی سمپتھیٹک نروس سسٹم کی جو کہ ایک بیلنس میں ہوتی ہیں، وہ بیلنس نہیں رہتا یا وہاں پر ایبسنٹ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں انہوں نے تجربوں سے یہ بات دیکھی ہے کہ وہاں پر چونکہ نروس سسٹم وہاں پر صحیح طرح کام نہیں کرتا، نروز ڈیمیج ہو جاتی ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے، تو آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب آٹونومک نروس سسٹم خراب ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا وینس لیکیج یہ بالکل پاسبل ہے کہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کے جو ہے نا کازز اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ